وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج رمضان المبارک کا 24واں روزہ اور آخری جمعہ ہے. باقی چند روزے رہ گئے ہیں اور اس کے بعد رمضان المبارک رخصت ہو جائے گا. تو ہمیں بقیہ لمحات سے، رمضان المبارک کے بقیہ دنوں سے اور بقیہ راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اب سے پہلے جو گناہ، جو غلطیاں اور جو نافرمانیاں رب کی ہم سے ہوئی ہیں، اب ہمیں ان سے توبہ کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے اپنے سرکش اور نافرمان اور باغی بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. بڑے بڑے دنیا میں بادشاہ آئے اور گئے، لیکن ان بادشاہوں پر بھی ایسا وقت آتا تھا کہ اپنے نافرمان اور سرکش بندوں کے لیے معافی کا دروازہ بند کر دیتے تھے. لیکن اللہ رب العزت وہ ارحم الراحمین ذات ہے، وہ رحمان الرحیم اور غفار و غفور ذات ہے، جس کے ہاں معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. کتنی بھی سرکشی کر لو، کتنی بھی نافرمانی کر لو، کتنا بھی ظلم کر لو، اگر اپنی سرکشی اور نافرمانی پر آپ کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، ندامت محسوس ہو رہی ہے، اور آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے کیا یہ غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں کر بیٹھا ہوں، اب پتہ نہیں میرے لیے کوئی راستہ کھلا ہو یا نہ کھلا ہو. تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا رحمت کا دروازہ ایسے بندوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے. کہتے ہیں ڈاکو تھا،
99 قتل کیے تھے. ایک کسی الٹے دماغ کے مولوی کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا کہ جی میں نے 99 قتل کیے تھے, میرے لیے بڑا کوئی معافی کا دروازہ ہے, غلطی کوتاہی پر معافی مل سکتی ہے؟ اس نے اسے کہا چل دفع ہو یہاں سے کمینہ انسان, 99 ناحق انسانوں کو نے قتل کیا ہے, کوئی تیرے لیے معافی نہیں ہے, دفع ہو, تو میرے پاس آیا کیوں ہے؟ اس نے تلوار نکالی, کہا جب معافی کا دروازہ نہیں ہے تو 99 میں نے ویسے قتل کیے ہوئے تجھے کیوں چھوڑوں, اس کو بھی قتل. پھر کسی جگہ کسی اللہ والے ایک عالم دین, باعمل عالم دین سے ملاقات ہوئی, اسے کہا کہ جی میں 100 قتل کر چکا ہوں, بھلا اب میرے لیے کوئی معاف؟ اس نے کہا بس 100 قتل کیے تم نے, اس کے لیے تو معافی ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, جا اللہ سے معافی مانگ. اس نے کہا کہ معافی کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس نے کہا فلانی بستی ہے, وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, تم وہاں چلے جاؤ, ان کے ساتھ رہو اور نیک کام کرتے رہو, تمہاری معافی ہو گئی. اب یہ بندہ چلا اس بستی کی طرف, تو راستے میں فوت ہو گیا. اس بستی میں پہنچا نہیں تھا. جب فوت ہو گیا تو عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے آئے کہ ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے اس کی روح کو, اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں, اس کی روح کو ہم جنت میں لے جائیں گے. جو جہنم میں لے جانا چاہتے تھے انہوں نے کہا یہ ابھی تک وہاں بستی میں پہنچا تو نہیں ہے, ابھی اس نے توبہ کی تو نہیں ہے, اس لیے ہم لے جائیں گے. جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ بھائی ارادہ تو کر لیا تھا نا اس نے, اس لیے ہم اس کو جنت میں لے جائیں. فرشتوں میں ہو گیا اختلاف. اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو اس کا حل بتایا, فرمایا کہ پیمائش کرو, یہ جس بستی سے نکلا تھا اس کے ابھی قریب تھا یا جہاں جا رہا تھا اس کے قریب تھا. اگر نیک لوگوں کے زیادہ قریب تھا تو اس کو نیکوں میں لے جاؤ, اور برے لوگوں کے زیادہ قریب تھا تو اس کو برے لوگوں میں لے جاؤ. حالانکہ وہ ابھی نکلا ہی تھا, وہ قریب برے لوگوں کے تھا. اللہ تعالیٰ نے اس طرف والی زمین کو حکم دے دیا کہ تو سکڑ جا, اور اس طرف کی زمین کو حکم دے دیا کہ تو پھیل جا. جب فرشتے آئے تو دیکھا کہ جناب یہ تو نیک بندوں کی طرف زیادہ قریب ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ. تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ صدق دل سے معافی مانگنے والے کو کس طریقے کے ساتھ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ دیتے ہیں. اچھا, توبہ کے لیے کوئی لمبی لمبی دعائیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, 1 گھنٹے کی دعا میں لگے ہوئے توبہ کر رہے ہیں. سچے دل سے گناہ چھوڑ دو, آئندہ نہ کرو, اور جو ہو چکا اس پر شرمندہ ہو جاؤ, معافی. 5 سیکنڈ میں معافی, 5 سیکنڈ میں معافی ہو. ارادہ ہی تو کرنا ہے, نہیں کرنا, آئندہ گناہ نہیں کرنا, چھوڑ دیا, شرمندہ. کتنا ٹائم لگا, معافی ہو گئی. کوئی لمبے چوڑے دعا کی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ انسان آئندہ گناہ نہ کرے, جو گناہ کر رہا ہے چھوڑ دے, اور اپنے گناہوں پر پشیمان اور شرمندگی محسوس کرے. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, قحط پڑا ہوا تھا, بارشیں بند ہو گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارشیں ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, سارے بندے کو جمع کر کے, یا اللہ بارش برسا دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بارش نہیں برساؤں گا,
کیونکہ جس مجمع کو لے کر تم دعا کر رہے ہو اس مجمع میں میرا دشمن بیٹھا ہوا ہے، اس مجمع میں میرا دشمن موجود ہے، اور جس مجمع میں میرا دشمن موجود ہوگا میں اس مجمع کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا ختم کی اور مجمع کی طرف رخ کر کے کہنے لگے کہ بھائی تم میں کون سا اللہ کا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کر رہے، جو دشمن ہے مہربانی کرو مجمع سے نکل جاؤ، تمہاری وجہ سے دوسروں کے لیے بھی رحمت کے دروازے بند ہوئے پڑے۔ اب کسی کو پتہ تو نہیں تھا کہ کون ہے، پورا مجمع کا انسان ہے، لیکن جو اللہ کا مجرم تھا اسے تو پتہ تھا کہ میں ہوں، لیکن اسے پتہ تھا کہ میں ہوں مجرم، میں نافرمان ہوں، مجھے پر اللہ غصہ ہے، اس نے دل ہی دل میں ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ اگر ہاتھ اٹھائے گا تو لوگ دیکھ لیں گے نا بھائی تم تو ہاتھ اٹھا رہا ہے، زبان سے بھی نہیں بولا، کیونکہ زبان سے بولے گا برابر والا بولے گا بھائی کیا بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دل میں بولا یا اللہ آج تک تیری نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے، آج تک تیری نافرمانی کی ہے، تو نے پردے میں رکھا ہے، اب اگر میں یہاں سے نکلوں گا تو سارے لوگ تھو تھو کریں گے کہ بدبخت یہ کبھی نہ انسان ہے جس کی وجہ سے بارش بند ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ جیسے تو نے پہلے پردہ رکھا ہوا ہے ویسے ہی مل کر پردہ رکھ، رسوا نہ کر، میں دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابھی مجمع دیکھ ہی رہا تھا کہ کون نکل رہا ہے کون نہیں نکل رہا ہے، برسات شروع ہو گئی، لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے، ابھی تو آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرا دشمن مجمع میں ہے اس کو نکالو، اور کوئی بندہ نکلا بھی نہیں اور بارش بھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ یہ کیا راز ہے، ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں اور آپ نے بارش برسا دی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ جو دشمن تھا نا میرا اس سے دوستی ہو گئی، اس سے کیا ہو گئی ہے؟ دوستی ہو گئی ہے۔ کتنی جلدی ہو جاتی ہے دوستی اللہ کی، دیری نہیں لگتی ہے، یہ انسانی کم بخت ہے جو اللہ سے دوستی نہیں لگا رہا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کا منتظر ہوتا ہے کہ کب آتا ہے، کب معافی مانگتا ہے، کب میرے ساتھ دوستی لگاتا ہے، کب میرا بنتا ہے، اتنی دیر کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ بھی ناراض ہوتے ہیں، بیٹے نے کوئی نافرمانی کر لی، ٹھیک ہے نا، بدتمیزی کر لی ماں سے، ماں کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو بدتمیزی کر لی ماں سے، ٹھیک ہے جی، تو ماں ناراض ہو گئی، اچھا پھر معافی درافی کی، ماں نے معاف کر دو، پیر پکڑ لیے، ہاتھ چوم لیے، پیر چوم لیے، بس غلطی ہوئی معاف کر دیا، اچھا ٹھیک ہے جاؤ معاف کیا، اچھا پھر 2 سال 4 سال کے بعد پھر کبھی نافرمانی کر لی، کوئی طلب کلامی ہو گئی، کوئی بات نہیں مانی، اب پھر ناراض ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اب پھر ناراض ہو گئی، اب پھر منانے کے لیے آ گیا، اماں جی معاف کر دو، اماں جی معاف کر دو، اماں کیا کرے گی پورے پچھلے 5-10 سال کا چٹھا کھول کر بیٹھ جائے گی، یہ بھی تو نے بدتمیزی کی تھی، حالانکہ وہ معاف کر چکی تھی، لیکن بولے گی یہ بھی تو نے بدتمیزی کی تھی، یوں بھی تو نے کیا تھا، یہ بھی تو نے کیا تھا، یہ بھی تو نے کیا تھا، اور پورا سالوں کا چٹھا کھول کر اس کے منہ پہ مارے گی، پھر جا کے منتیں شنتیں کر کے پھر کہیں گے جا معاف کیا، مطلب معاف پیلے والی نافرمانی بھولی، لیکن میرا رب اتنا مہربان ہے کہ 70 سال تک ایک بھی سجدہ نہ کیا ہو، 70 سال تک ایک دفعہ بھی زبان پر اللہ نہ بولا ہو، بس مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے نا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، کانوں کی سماعت گئی، آنکھوں کی بینائی گئی، زبان سے بولا نہیں جاتا، ہاں ڈھنگ سے چلا نہیں جاتا، کوئی چیز اٹھائی نہیں جاتی، اولاد بیزار، بیوی بیزار، سارے بیزار بیٹھے ہیں، اب ایسے وقت میں اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں نے توبہ کی، بہت نافرمانی کی، اللہ یہ نہیں کہیں گے جا جا کم وقت کہیں گا، جوانی میں شیطانیاں کر کر کے اب جب بوڑھا ہو گیا ہے
کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، اب میرے پاس توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آجا میرے بندے، تیرا ہی تو انتظار تھا کہ تو کب میری طرف لوٹتا ہے، معاف فرما دیں گے۔ صرف معاف نہیں فرمائیں گے، گناہوں کی جگہ پر اس کی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ جتنے گناہ کیے نا ان سارے کی جگہ پر نیکی لکھ دی جائے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگ، بدبخت انسان ہی ہوگا جو ان مبارک لمحات کے اندر، اس مبارک مہینے کے اندر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ آج کی شب 25ویں ہوگی، گزشتہ سے گزشتہ سب 23 کی تھی، اس سے 2-3 دن پہلے چلے جا کر 21 کی تھی، 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں طاق راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی، ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہوتی ہے۔ لوگ تو صرف فارملٹی پوری کرنے کے لیے 27ویں رات کو مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں نا، 27ویں رات نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ گزر چکی ہو 21 کو، ہو سکتا ہے وہ گزر چکی ہو 23 کو، ہو سکتا ہے کہ وہ آج کی رات 25 کی رات شب قدر ہو سکتا ہے کہ 27 کو، اور ہو سکتا ہے کہ 29 کو آخری رات، 29 کی رات جو ہے وہ شب قدر کی۔ اس لیے ان مبارک راتوں میں ٹھیک ہے نا، دکانیں اور بازار سجا کر بیٹھنے کی بجائے اپنے مصلے سجا لو۔ مصلے سجانے کا کیا مطلب ہے؟ مصلا بچھا کر اس پر پھول کی پتیاں رکھ دو، ٹھیک ہے نا، اس پر عرق گلاب کا چھڑک دو، اس پر وہ بتیاں جلا دو۔ یہ مولوی صاحب نے کہا تھا مصلا سجا دو۔ ارے مصلا سجانے کا مطلب ہے کہ سجدوں سے مصلے کو سجاؤ، اس پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تو اللہ بھلا کرے کرونا شریف کا، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہمیں رات کو کچھ سکون کا سانس لینے دے دیا ہے، ورنہ تو جناب ہمارا تاجر تو پاگل ہوا پڑا ہوتا ہے اس سیزن میں، ہاں بالکل پاگل، کیا نماز، کیا تراویح، کیا روزہ، سب کہیں ایک طرف، بس میں نے تو کمانا ہے۔ میری تو بھائی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ایسا بابرکت کرونا تو ہر رمضان میں رات کو آیا کرے، ٹھیک ہے نا، کہ کم از کم میرے مسلمان تاجر بھائی دنیا سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے تو وقت نکال سکتے ہیں۔ ویسے خود تو نہیں نکالتے، ٹھیک ہے نا، خود تو نہیں نکالتے، پھر مجبوراً کرونا شریف تشریف لاتے ہیں، پھر وہ سارے تاجروں کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اپنے گناہوں پر شرمندگی، پشیمانی اللہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ابھی آیا ہے، اتنے دن کہا تھا، نہیں، اللہ کبھی نہیں کہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگو، اس کی مہربانی مانگو اور اس کے سامنے جھکے رہو۔ اللہ تعالیٰ بس یہ نہیں 2 دفعہ کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یار اللہ تو معافی نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ والوں نے زندگیاں گزار دی۔ ایک بزرگ تھے، 40 حج کیے انہوں نے، کتنے حج کیے؟ 40واں حج جب کیا تو اس حج کے دوران وہ غلام ان کے ساتھ تھا، وضو کرا رہا تھا، تو آواز آئی، اے میرے فلانے بندے تیرا حج قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں، مسلسل آواز آ رہی، اے میرے فلانے بندے تیرا حج قبول نہیں۔ تو جو غلام تھا اس نے بھی یہ آواز سن لی، تو اس اللہ والے سے کہنے لگا حضرت آواز سن رہے ہو؟ بولا کیا؟ کہنے لگے کہ اے میرے بندے تیرا حج قبول نہیں۔ ہاں سن رہا ہوں۔ کہا حضرت پھر کس لیے یہاں پر بیٹھو، چلو جب قبول نہیں تو کیا کرنا ہے؟ تو مسکرا کر فرمانے لگے تو نے تو آج سنی ہے، میں گزشتہ 40 سال سے یہی آواز سن رہا ہوں، گزشتہ 40 سال سے یہی آواز سن رہا ہوں۔
تو انہوں نے کہا حضور بڑی ہمت ہے، پھر کسی لیے وقت ضائع کر رہے ہو؟ تو ان اللہ والوں نے فرمایا کہ بھائی اور تو کوئی در ہے نہیں کہ جہاں جاؤں، یہ ایک ہی در ہے، قبول کرے تب بھی مرضی اس کی، نہ کرے تب بھی مرضی میں، تو اسی کے پاس آؤں گا۔ تو آواز آئی، اے میرے بندے، تیری اس سوچ کی وجہ سے تیرا یہ حج بھی قبول کیا، گزشتہ 40 حج بھی میں نے قبول کر۔ تو بھائی مانگنا تو اللہ ہی سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ دے تب بھی اس سے مانگنا ہے، نہ دے تب بھی اس سے مانگنا ہے، معافی بھی اسی سے مانگنی ہے، وہ معاف کرے تب بھی اس کی مرضی ہے، معاف نہ کرے تب بھی ہم اسی کے بندے ہیں، دوسرا تو کوئی خدا ہے نہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے۔ جب ایک ہے تو بس اسی کے آگے جھکے رہو، وہ تمہارا جھکنا قبول کرے یا نہ کرے، اس سے ماورا ہو کر اسی کی عبادت میں لگے رہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ بقایا جو رمضان المبارک کے ایام ہیں، ان میں اور زیادہ اہتمام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی؟ اور سنا ہے کہ حکومت نے پھر بقایا رمضان المبارک کے مہینہ کاروبار بند کرنے کا حکم صادر فرما دیا، یہ اتوار سے شاید بند کرنے کا۔ تو بجائے اس کے کہ کاروبار بند ہونے پر رونا دھونا کرو، یار کاروبار بند ہو گیا حکومت کو گالیاں دو، بجائے گالیاں دینے پر وقت خرچ کرنے کے، بجائے رونے دھونے کے مسجدوں میں آ کر بیٹھ جاؤ، بھر دو مسجدوں کو اور مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں کون سے گناہوں، ہمارے گناہوں کی جو سزائیں آپ ہمیں دے رہے ہیں، یا اللہ ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، ہم آپ کے عذاب کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، معافیاں مانگو۔ اور یہ عہد، اللہ ناراض ہے ہم سے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ حضور علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کو یک بار کی ایک دم ہلاک نہ کر دینا پہلے امت کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نہیں ہلاک کروں گا، لیکن جب میں ان سے ناراض ہوں گا تو ان کو آپس میں لڑا دیا کروں گا، آپس میں لڑا دیا کروں گا۔ آج کل مسلمان لڑے ہوئے نہیں لڑے، سب لڑے ہوئے۔ لڑنا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے مارنا، دل میں رنجش ہے، لڑائی، تو یہ اللہ کا ہم پر عذاب ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، ابھی تو اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ آگے وقت آئے، پچھلے سال والے یاد ہے نا، لوگ مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوئے تھے، یار نماز اندر جانے دو، پولیس والے کہتے تھے نہیں بھائی نہیں جانے دیں گے۔ آیا تھا نا یہ وقت، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے دروازے بند کروا دیے تھے کہ یہ کم بخت انسان اس قابل نہیں ہے کہ میری مسجد میں آئے، حرم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ یہ حالت ہو گئی تھی کہ خالی حرم میں امام جب نیت باندھتا تھا تو اس کی بھی چیخیں نکل جاتی تھی نماز میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، حرم کی رونقیں کہاں چلی گئی ہیں، ان کا رونا بند نہیں ہوتا تھا نمازوں میں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، یہ تو یقین جان لو کہ اللہ ناراض ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ اللہ ناراض ہونے کے باوجود جو سزا ہمیں ملنی چاہیے وہ نہیں دے رہے، پھر بھی رحم کیا ہوا ہے ہم پر، پھر بھی رحم کیا ہوا ہے۔ تو میرے اس مہربان رب کو راضی کرنے کے لیے بقیہ دنوں کو عبادات میں گزارو۔ اور میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، گناہ، زنا، چوری، غیبت، شراب، جوا، سود، رشوت، جھوٹ بولنا، گالی دینا، امانت میں خیانت کرنا، یہ سارے جرائم ہیں، اور ان میں سے کسی نہ کسی میں تو ہم ملوث ہوں گے۔ اتنے تو ہم بھی پاک صاف نہیں ہیں کہ کوئی بھی گناہ نہ ہوا ہو ہم سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان سارے گناہوں سے معافی مانگو، لیکن ان سب سے بڑا گناہ
جو پاکستانی قوم کے گلے میں پڑا ہوا ہے اس گناہ سے توبہ کرو. ایک نہیں 2 گناہ پاکستانی قوم کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ زنا سے بھی بڑے گناہ ہیں, وہ چوری سے بھی بڑے گناہ ہیں, وہ شراب نوشی سے بھی بڑے گناہ ہیں, وہ داڑھی مڈانے سے بھی بڑے گناہ ہیں, وہ سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس پاکستانی قوم کے کندھوں پر ایک عاشق رسول کو سولی پر چڑھانا. یہ اس قوم کے کندھوں پر گناہ ہے. بھول گئے ہو ممتاز قادری کو؟ کیا کیا تھا اس نے؟ ایک گستاخ رسول ملعون گورنر سلمان بواسیر کو قتل کیا تھا, یاد ہے؟ وہ بدبخت جس نے توہین رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا تھا, اس عاشق رسول نے اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تھا. اور اس عاشق رسول کو تخت دار پر پہنچانے والا حکمران آج در بدر پھر رہا ہے یا نہیں ہے؟ پھر رہا ہے. کبھی بولتا ہے میرے کو یہ بیماری ہے اس لیے پاکستان نہیں آ سکتا, کبھی بولتا ہے میرے کو یہ بیماری ہے اس لیے میں پاکستان نہیں آ سکتا. راتوں رات اچانک اپنے آقاؤں کے حکم پر پاکستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول کو سولی دی گئی. ایک جرم یہ ہے ہمارے گلے پر سوال, اور دوسرا ایک ملعون کائنات گستاخ رسول آسیہ ملعونہ کو باعزت طور پر ہماری عدالتوں نے بری کر کے, ہمارے وقت کے وزیر اعظم نے باعزت طور پر اس کو کینیڈا روانہ کر کے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے فخر سے کہا کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ میں آسیہ ملعونہ کو میں نے باہر ملک باعزت بھیج دیا. تو تیری شکل پر صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ اعزاز کی بات ہے گستاخ رسول کو باعزت دوسرے ملک میں بھیجنا. جو اعزاز کی بات کرتا ہے ہم اس کے منہ پر تھول کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے کندھوں پر بوجھ پڑا ہوا ہے. یاد رکھو, اللہ کے بندے پیارے ہیں, لیکن اپنے نبی سے زیادہ کوئی اللہ کو پیارا نہیں. جس سرزمین پر اللہ کے محبوب کی عزت اور ناموس کا مذاق اڑایا جائے گا, اس سرزمین کے انسان کبھی خوشحال نہیں رہ سکتے. مجھ سے لکھوا لو, اس گناہوں سے ہمیں اجتماعی اور انفرادی طور پر توبہ کرنی ہوگی. حکمرانوں کو تو سزا ملے گی اور انشاءاللہ ملے گی, اور ایسی ملے گی کہ ان کی نسلیں یاد رکھے گی کہ غلام ناموس محمد سے دغا کرنے کے لیے کیا سزا ملتی ہے. آپ دیکھیں گے اب تو وہ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کسی سواری پر سوار ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ جس پر سوار ہوں وہ گدھا ہے یا گھوڑا ہے. جب سورج طلوع ہوگا تب پتہ چلے گا کہ اوہ جس کو میں گھوڑا سمجھ رہا تھا وہ تو گدھا نکلا. ابھی دنیا کے اقتدار کے نقشے میں مست ہمارے حکمران بھنگ پی کر بے ہوش اور مدہوش پھر رہے ہیں. بیٹا تمہاری روح قبض ہونے دو, تمہاری موت کی گھڑیاں آنے دو. جب موت کا فرشتہ تمہاری روح کو قبض کرے گا تب تمہیں پتا چلے گا کہ ہم نے اپنی آخرت کو کیسے برباد کر دیا. وہ عبرتناک موت مرو گے. ابھی تمہارا پیش رو
جنرل پرویز مشرف مرا نہیں ہے، وہ عبرت کی سزا کاٹ رہا ہے، وہ عبرت کی سزا کاٹ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی بیماری لگی ہے جو 1,00,000 انسانوں میں صرف ایک آدمی کو لگتی ہے۔ کیا ہے؟ کہا ہڈیاں اندر سے گل رہی ہیں۔ یہ وہی تھا جس نے لال مسجد کی 2000 معصوم قرآن اور حدیث پڑھنے والی بچیوں پر زہریلا پاؤڈر چھڑک کر ان کے گوشت کو گلا کر ختم کر دیا تھا۔ پھر ان کے ماں باپ لال مسجد کے باہر کچرے کے ڈھیر سے اپنی بچیوں کی ہڈیاں چن رہے تھے اور اللہ سے فریاد کر رہے تھے۔ آج پوچھو ان کی ماؤں کو تو صبر آ گیا ہوگا کہ قرآن کی نسبت سے ہماری بچیاں شہید ہوئی، ان کے بہنوں اور بھائیوں کو تو صبر آ گیا ہوگا کہ قرآن کی نسبت سے ہماری بچیوں نے جانیں دی، سرخرو ہوئی، لیکن اس قاتل کو آج بھی سکون نہیں ہوگا، کروٹ کروٹ تڑپ رہا ہوگا، کتے کی موت مرے گا، عبرت کی موت مرے گا۔ دنیا دیکھے گی کہ مسجد پر بمباری کرنے والا اور قرآن و حدیث کی تعلیم پڑھنے والی بچیوں کو زندہ جلانے والے کی موت کتنی ذلت آمیز ہوتی ہے، یہ تم بھی دیکھو گے، زندہ رہا تو میں بھی دیکھوں گا انشاءاللہ۔ جب قرآن اور حدیث پڑھنے والی بچیوں پر بمباری کرنے والے اور مسجد پر بمباری کرنے والے کو اتنی عبرتناک سزا مل رہی ہے تو کیا سمجھتے ہو جس کی صدقے مسجد کو عزت ملی، ہاں، جس کے طفیل میں قرآن کو کتاب اللہ مانا گیا، ہاں، جس کے صدقے میں اس کی باتوں کو معتبر مانا گیا، اس کی عزت کے ساتھ غداری کرنے والے سکون سے رہیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ مسٹر عمران خان، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں، واضح طور پر کہتا ہوں، ناموس محمد سے مت کھیلو۔ ابھی ایک اور انہوں نے ایک بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے۔ کیا؟ ایک اقلیتی امور کا کمیشن ہوتا ہے، ایک کمیشن ہوتا ہے اقلیتی امور کا، اس کمیشن میں ہر اقلیت سے ایک نمائندہ لیا جاتا ہے، ایک عیسائیوں سے، ایک یہودیوں سے، ایک سکھوں سے، ایک ہندوؤں سے، ایک بدھ مت والوں سے۔ اب ہمارے اس عمران خان نے اس اقلیتی کمیشن میں نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ قادیانیوں کو بھی اس کمیشن میں شامل کیا جائے اور اس میں نمائندگی دی جائے۔ کیا ہوگا؟ اب قادیانی، حالانکہ اپنے آپ کو وہ اقلیت نہیں مانتے، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، اور قادیانی کہتے ہیں کہ اصل مسلمان ہم ہیں، باقی مسلمان کجریوں کی اولاد ہیں۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کہا اصل مسلمان ہم ہیں، باقی مسلمان کتیوں، ان کی بیویاں کتیوں سے بدتر ہیں، اور وہ مسلمان خود جنگلوں کے سور ہیں۔ یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے۔ عمران خان صاحب، اب آپ بتاؤ، آپ قادیانیوں کی طرف ہو یا مسلمانوں کی طرف ہو؟ اب اگر قادیانیوں کی طرف ہو تو ہماری نظر میں سور سے بدتر ہو۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کوئی بھی ہو، آرمی چیف ہو یا چیف جسٹس ہو یا چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو، جو محمد رسول اللہ کے گستاخوں کی صف میں کھڑا ہوگا، ہم اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ہم اس کی شکل پر پیشاب کریں، کیونکہ ہمارا پیشاب بھی اس سے اچھا ہے۔ اور اگر قادیانیوں کی طرف نہیں ہو تو قادیانیوں کی نظر میں تم جنگل کے سور ہو، تمہاری بیوی پن کی بیوی کتی سے بدتر ہے، تمہاری ماں کنجری ہے، قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب فیصلہ آپ کرو کہ 5000 قادیانیوں کے ساتھ جینا چاہتے ہو یا 22 کروڑ غلامان محمد کے ساتھ جینا چاہتے ہو؟ ہم تو بھائی غلامان محمد ہیں اور انہی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور انہی کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یا آپ کا کوئی اور ارادہ ہے؟ غلامان محمد میں رہنا چاہتے ہیں۔
ہمیں اس بات سے بحث نہیں کہ تم نے قادیانیوں کو کمیشن میں شامل کیا ہے، پہلے اپنے چچا زاد بھائیوں سے منوا تو لو، منوا تو لو کہ وہ خود کو کافر مانتے ہیں، غیر مسلم مانتے ہیں، وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ تو میرے عزیز تو ہمیں معلوم ہے ابھی تک اس چیز کی وضاحت نہیں آئی، باقاعدہ پریس میں یہ چیز آئی تھی کہ آپ کے نانا جی قادیانی ہیں، عمران خان کا نانا، یہ پریس میں آیا تھا، سوشل میڈیا پر۔ بھائی بات سنو، اگر کوئی میرے خلاف اللہ نہ کرے کوئی کہے کہ راشد مدنی قادیانی ہے یا اس کا خاندان قادیانی ہے، میں چپ رہوں تو مطلب بولنے والے سچ بول رہے ہیں نا؟ ہاں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں چلا کر بولوں کہ بھائی یہ بکواس ہے، یہ میرا حسب نسب ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ سوشل میڈیا پر آیا، الیکٹرانک میڈیا پر آیا، اخبارات میں چھپا کہ عمران خان کا نانا قادیانی تھا۔ جب عمران خان کا نانا قادیانی تھا تو عمران خان کی ماں مسلمان کہاں ہوئی؟ بولو یا بتاؤ کہ فلانے دن شوکت خانم نے کلمہ پڑھ کر قادیانیت پر لعنت بھیج کر مسلمان ہو گئی تھی، تو ہم مان لیں گے؟ اور اگر نہیں تو ماننا پڑے گا کہ شوکت خانم قادیانی ہے، اور جب شوکت خانم قادیانی ہے تو اس کا بچہ قادیانیوں کا تحفظ کرے گا، مسلمانوں کا تحفظ نہیں کرے گا۔ وضاحت تو کرو، انکار۔ ہم کسی کو زبردستی قادیانی نہیں بنا رہے، نہیں ہو تو آؤ ٹی وی پر آ کر بولو۔ تم ٹکے کی بات کے لیے آ کر ٹی وی پر کھڑے ہو جاتے ہو، تو اس الزام کا جواب دو۔ ملک میں ہینڈ بل چھپے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کا نانا قادیانی ہے، وضاحت دو۔ نہیں ہے تو بولو، ثبوت پیش کرو۔ اگر تمہارا نانا قادیانی تھا تو چلو ہو سکتا ہے تمہاری ماں مسلمان ہو گئی ہو بعد میں، تو کہاں مسلمان ہوئی ہے وہ بتاؤ۔ اور اگر نہیں تو پھر آپ سے ہمیں ایک ٹکے کے بھی فائدے کی توقع نہیں ہے۔ کوئی قادیانی کی اولاد پاکستان کی خیر خواہی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا گناہ ناموس رسالت سے غداری ہے، ناموس رسالت سے بے وفائی ہے۔ اس غداری اور بے وفائی سے اب ہمیں توبہ کرنی پڑے گی، اللہ سے گڑ گڑانا پڑے گا کہ یا اللہ اگر غازی ممتاز قادری کو سولی دی ہے تو ہم اس میں خوش نہیں تھے، وہ نواز شریف بدبخت کا عمل تھا۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ابھی بولتے نہیں ہو، لیگلے بیٹھے ہوئے ہو۔ میں نہ مسلم لیگ کا ہوں، نہ پیپلز پارٹی کا ہوں، نہ تحریک انصاف کا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا ہوں، اور ہماری پہلی پہچان محمد رسول اللہ ہونی چاہیے۔ یہ لیڈر ہمیں کیا جنت دلائیں گے؟ ان کو خود مل جائے وہی بہت ہے۔ اتنی حرام کاریاں کر رکھی ہیں گزشتہ 70 سالوں میں ہمارے ملک میں کہ ان کو خود جنت مل جائے وہی۔ میں تو اس کے دامن کو پکڑوں گا جس کے دامن سے جنت یقینی ملے، میں تو اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوں گا جو حوض کوثر بانٹ رہا ہوگا، میں تو اس کے دامن کے اس کے پہلو میں چھپ کر پناہ لے کر کھڑا ہوں گا جو شفیع المذنبین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو نبیوں کا سردار ہے۔ مجھے تو اس کے آسرے پر اور اس کی شفاعت پر بھروسہ ہے۔ میں کیسے اس سے ایک لمحے کے لیے بھی انحراف کر سکتا ہوں؟ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور جو توبہ کرتا ہے نا، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سب گناہگار ہو، تم سب گناہگار ہو، نہیں ہو؟ ہاں جی، سب گناہگار ہیں۔ فرمایا تم سب گناہگار ہو، بہترین گناہگار وہ ہے
جو توبہ کرتا ہے. مطلب گنہگار بھی بہترین ہوتے ہیں کون سے؟ جو توبہ کرتے ہیں. تو ہم اپنے انفرادی گناہوں سے بھی توبہ کریں, اجتماعی گناہوں سے بھی توبہ کریں. آسیہ ملعونہ کی رہائی یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے. ممتاز قادری کی پھانسی یہ پاکستان پر بہت بڑا دھبا ہے اور یہ عذاب بنا ہوا ہے. جب تک ہم اس کی تلافی نہیں کریں گے, اجتماعی توبہ اللہ سے نہیں کریں گے, تب تک ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ کرونا ایسے ہی آتا رہے گا. یہ کرونا خود نہیں آیا, یہ خدا کا عذاب ہے, یہ وبال ہے. اس کو اب بھی آپ عذاب نہیں مانو گے؟ غریبوں کے چولہے بجھ گئے, ہاں, بڑے بڑے سیٹ روڈوں پر آ گئے, تجارت کا پٹھا بیٹھ گیا, ہر ایک آدمی اپنی جگہ پریشان ہے. اب بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ عذاب کو روکنے کی طاقت صرف اللہ کو, اس کو اللہ کو ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا الْبَلَاءَ, بلاؤں کا استقبال کرو. کس سے؟ بالتضرع والدعاء. تضرع کرو, الہام ساری سے, دعا سے. دعا سے تو ہمیں ویسے ہی بہت آتی ہے, ٹھیک ہے نا. امام صاحب سلام پھیر کر اگر 5 منٹ کے لیے 2-3 دعائیں اکٹھی پڑھ لیں, ربنا آتنا بھی پڑھ لیں, ربنا ظلمنا بھی پڑھ لیں, ربنا ہب لنا بھی پڑھ لیں, اور ربنا تقبل منا بھی پڑھ لیں, تب تک تو ہماری روح ہی صدمے سے قبض ہو جائے گی. تو اتنی لمبی دعا کرا دی, مولوی کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے, اتنی لمبی دعائیں کراتا ہے. دعا سے بھاگے گا, موچڑے کھائے گا, اور وہ کھا رہا ہے. خدا کے موچڑے سے بچنا ہے تو دعا کے لیے وقت نکالنا ہے, گڑ گڑانا پڑے گا, توبہ کرنی پڑے گی. یہ ہماری کوتاہی ہے. اس میں 22 کروڑ مسلمان رہتا ہے ملک میں, اور 22 کروڑ مسلمانوں کے ووٹوں کے ہوتے ہوئے, اکثریت کے ہوتے ہوئے, گستاخ رسول کو پناہ مل جائے, عاشق رسول کو سولی مل جائے, تو اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے تیار رہو. رمضان کے بعد ہو سکتا ہے کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے تحریک علماء اکرام چلائیں, اور ہمیں تیار ہونا ہوگا کہ جب بھی نام محمد پر بلایا جائے گا ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے. ہوں گے حاضر, قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے. جیلوں میں جانا پڑا جاؤ گے, نبی پاک کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دو گے. تاجدار ختم نبوت, نہیں 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 نہیں, غلامان محمد کی طرح گرج کر بولو تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, مصطفیٰ کی ختم نبوت, محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت, محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت, رحمت للعالمین کی ختم نبوت, شفیع المذنبین کی ختم نبوت, میرے آقا مدنی کی ختم نبوت, میرے آقا مکی کی ختم نبوت, میرے آقا ہاشمی کی ختم نبوت, میرے آقا قریشی کی ختم نبوت. قادیانیت, قادیانیت, قادیانیوں کے حامی, قادیانیوں کے حامی, گستاخان رسول کے حامی, گستاخان رسول کے حامی, ان کے ہمدرد, ان کے وفا کرنے والے سب حرامی ہیں. کامیاب صرف محمد کا غلام ہوگا. میں مر جاؤں تب بھی میرا یہ جواب تمہیں پیغام ہے, میں زندہ رہوں تب بھی میرا پیغام ہے. مسلمانوں نسبتوں کو مٹا دو, صرف نسبت محمدی کو زندہ کر لو, اسی میں کامیابی ہے. اللہ مجھے آپ کو مل کی توفیق نصیب.